الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے ارکان ایمان، اور گزشتہ کل ہم نے ارکان ایمان کسے کہتے ہیں اور ایمان کی تعریف کی تعریف کے بارے میں جو لوگوں کے مختلف مذاہب اور مختلف آراء ہیں لوگوں کی، اس پہ ہم نے گزشتہ کل بات کی تھی۔ اور ارکان ایمان میں سے پہلے رکن پر جو کہ ایمان باللہ ہے، اس پر ہم نے بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانا یہ ارکان ایمان میں سے پہلا رکن ہے، ارکان ایمان میں سے یہ پہلا رکن ہے۔ اور ہم نے اس میں چار چیزیں جو ہیں اس رکن کے جو اجزاء ہیں وہ ہم نے پڑھے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کے اسماء و صفات پر ایمان۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے، کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کے ثمرات اور فوائد کیا ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے کیا فائدے ہیں، کیا ثمرات ہیں، تو کیا آپ بتائیں گے؟ ہم یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانے اور ربوبیت اور الوہیت وغیرہ، ان میں ہم پڑھ چکے ہیں یہ چیزیں۔ تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ پر ایمان لانے کے کیا فوائد ہیں، کیا ثمرات ہیں، تو کیا آپ بتائیں گے؟ ہاں جی، بتائیے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے کیا فوائد ہیں؟ کوئی ایک فائدہ ہے یا بہت سارے ہیں؟ جی بہت سارے ہیں۔ آپ تو ایسے خاموش ہیں سارے، جیسے کوئی فائدہ ہی نہیں اللہ پر ایمان لانے کا۔ نشاندہی کریں اللہ پر ایمان لانے کے کیا فوائد ہیں، ثمرات اور فوائد کیا ہیں؟ ہاں جی، ایک ایک بتائیں۔ سر یہ انسان کو یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا انسان کو یعنی زندگی دیتا ہے، انسان کو جینا سکھاتا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا، جیسے ملحدین ہیں، تو ان کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب یعنی مطلب جیسے ہم اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم زندگی میں یعنی کوئی ایسی ذات ہے جس پر ہم توکل کرتے ہیں، اور ہم اپنی جو بھی مطلب مسائل ہوتے ہیں یا جس بھی سچویشن سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ پر یعنی یقین رکھتے ہوئے کسی ذات کو پکار سکتے ہیں۔ تو یہ دل کی اطمینان کے لیے اور دل کے سکون کے لیے جو ہے یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ کوئی ذات ایسی ہو جس پر انسان جو ہے وہ توکل کرے۔ چلیں، اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ کہ انسان کو نفسی سکون حاصل ہوتا ہے، قلبی جی سکون اور جی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جی اور کوئی؟ جی، ایک ایک بتاتے جائیں نا تاکہ یہ جی نشاندہی شیخ، کی۔ ہاں شیخ ایک تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ موہد بن جاتا ہے کہ اس کو ہر کسی کو مطلب ہے نا وہ سجدے، ہر کسی کے آگے جھکنا، ہر کسی کے آگے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، دوسرے خداؤں کی پوجا کرنا اور ان کو ماننا، تو ان کی بجائے ایک اللہ کی یعنی کہ توحید کو ماننے سے اس کے اندر جو ہے نا وہ سیلف کانفیڈینس بھی آتا ہے اور اس کی عزت نفس میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جو ٹھیک ہے، حقیقی خالق ہے اس چلیے، کی یعنی آپ یہ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے انسان توحید باری تعالیٰ اس پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، اور توحید باری تعالیٰ کے نتیجے میں آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں، توحید باری تعالیٰ کے نتیجے میں وہ صرف اللہ سے امید لگاتا ہے، صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل اور یقین کرتا ہے، کسی غیر سے اس کو امید نہیں ہوتی جی اور شور نہ ہی وہ امید لگاتا ہے۔ اور اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانے والا شخص جو ہے وہ در در کی ٹھوکروں سے، ذلت سے بچ جاتا ہے، جی شور کیونکہ مخلوق کے سامنے مخلوق کا جھکنا یہ ذلت ہے، مخلوق جی کے شور سامنے اپنی ہم مثل کے سامنے جھکنا یہ ذلت ہے، جبکہ اپنے خالق بنانے والے کے سامنے جھکنا یہ عزت ہے، اور یہی جی اصل میں مقصد ہے۔ اس تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ مقصد حیات ہے، یہ جی مقصد شور زندگی ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو جو جی شور جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، تو گویا کہ اس نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر لیا۔ اسی طرح جو ہے انسان جو ہے وہ اللہ پر ایمان لانے سے
آپ سمجھیے کہ کیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ہاں، سر یہ انسان کو اس کی فطرت پر رکھتا ہے۔ یہ اللہ پر ایمان لانا انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، آپ یہ کہیں انسان کی فطرت کا تقاضا ہے اللہ پر ایمان لانا، اور اللہ پر ایمان لانے والا انسان فطرت پر ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو یہ اللہ پر ایمان لانا یہ فطرت کا تقاضا ہے، اور یہ عقل مند ہونے کی دلیل ہے، انسان کے عقل مند ہونے کی دلیل ہے کہ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، اس نے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل و دانش دی تھی، جو فہم و تدبر دیا تھا، اس نے اس کو صحیح استعمال کیا ہے، من یرید اللہ بھی خیرا یفقہہ فی الدین، تو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے وہ اصل عقل مند دانشور ہے۔ ایک بندہ دنیا کا ذہین ترین انسان اگر اللہ پر ایمان نہیں لاتا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ پاگلوں سے بھی زیادہ ابتر۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک کل انعام بل ہم اضل، اولئک کل انعام بل ہم اضل، کہ یہ جو ہے وہ ڈنگروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ جو ہے وہ گئے گزرے ہیں۔ اور کوئی اللہ پر ایمان لانے کے فوائد؟ سر اس میں یہ کہ انسان زندگی کو ایک شارٹ لینس سے نہیں دیکھتا بلکہ ایک بڑے پرسپیکٹیو سے دیکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے اندر کسی کو دیکھ کے حسد اتنا زیادہ نہیں آتا، کوشش کرتا ہے کہ وہ حسد نہ کرے، جیلسی نہ کرے، مقابلے بازی نہ کرے دنیا داری میں، اور اگر اس کے ساتھ کوئی بھی جس طرح بھی حادثات ہو رہے ہیں یا جو بھی اس کے ساتھ دکھ سکھ ہے تو وہ کہے گا کہ چلیں اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں کمپنسیٹ کر دے گا، اس سے بہتر دے دے گا، ٹھیک ہے، تو اس سینس میں بھی۔ ٹھیک ہے، احسن تھی، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے سے آدمی کو صبر، اور آدمی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قضا اور اللہ تعالیٰ کا جو قدر تقدیر ہے اس پر راضی رہنا، اس کی توفیق ملتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا وہ ہمیشہ جو ہے وہ دوسروں کی طرف دیکھتا ہے، اور وہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانے سے آدمی جو ہے وہ عدل و انصاف کرتا ہے، عدل و انصاف کرتا ہے، جو اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لے آتا ہے وہ عدل و انصاف کرتا ہے، دوسرے پہ ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے کل قیامت کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جس کا اللہ پہ یقین ہی نہیں، جو اللہ کے وجود کا انکاری ہے، وہ کس سے ڈرے گا؟ اس کو کیا ڈر ہے؟ تو اس وجہ سے جو مومن ہوتا ہے اللہ پر ایمان لانے والا، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر اس کے دل کے اندر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر وہ عدل و انصاف کرتا ہے، اپنے ساتھ بھی عدل و انصاف کرتا ہے، اور جو اس کے متحد لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی، اور دیگر لوگوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرتا ہے، وہ ظلم و زیادتی نہیں کرتا، اس کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ میرا محاسبہ کرنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کو میرا حساب لے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کے فوائد میں سے یہ ایک فائدہ ہے کہ آدمی ظلم و زیادتی سے بچ جاتا ہے، اور دوسروں پر سوچ سمجھ کر زیادتی کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔ بہرحال اس طرح کے ہم نے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اندر جو فوائد پڑھے تھے، ثمرات اور ان کے آثار ایمانیہ، وہ سارے یہاں آ سکتے ہیں، وہ سارے یہاں ذکر کیے جا سکتے ہیں۔ تو میں نے صرف بطور ایک آپ سمجھیں کہ آپ لوگوں کو اس میں شامل کرنے کے لیے میں نے یہ سوال کیا تھا، باقی یہ چیزیں ہم اللہ پر ایمان لانے کے فوائد و ثمرات ہم اسماء و صفات کے باب میں بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے رحمان نام اور رحیم اور یہ سارے ان کے کیا فائدے ہیں، تو یہ اللہ پر ایمان لانے کے ثمرات ہیں نا، اللہ پر ایمان لانے کے فوائد میں سے یہ ہے۔ تو ایمان باللہ، جو اللہ پر ایمان لانے والا ہے اس کی زندگی، اور غیر اللہ پہ ایمان لانے والا یا کسی پر بھی ایمان نہ رکھنے والا، اس کی زندگی مختلف ہوتی ہے، اس کے ہاں کوئی حدود و قیود نہیں ہوتی، کوئی شروط نہیں ہوتی، جبکہ ایمان باللہ رکھنے والے شخص کے ہاں حدود و قیود ہوتی ہیں، شروط ہوتی ہیں، اور نظم و ضبط کی پاس کرتا ہے وہ۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس دوسرا موضوع ہے ایمان بالملائکہ، ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان۔ ایمان باللہ کے بعد ایمان بالملائکہ کو کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ یہ سوال پہلے بھی میں نے کیا تھا ایک دفعہ، ایمان باللہ کے بعد ایمان بالملائکہ کو کیوں ذکر کیا گیا حدیث میں، اور اکثر قرآن میں بھی یہ ایمان باللہ کے بعد ایمان بالملائکہ کا ذکر آتا ہے، کیوں آتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ شیخ اس میں عرض کروں کہ اس لیے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا جو مین وحی کا مین سورس ہے وہ پیغام رسانی کا وہ فرشتے ہی ہیں، تو اس وجہ سے مطلب جناب ان کا ہوتا ہے کہ تاکہ اس ذریعے کو کوئی مطلب جو ہے نا کوئی عام ذریعہ نہ سمجھے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی یا پیغام رسانی کے لیے یہ ایک اتھینٹک سورس ہے۔
इस ٹھیک वजह ہے से। ٹھیک ہے، بہرحال نہیں، اس میں عموماً جو وجہ ذکر کی جاتی ہے علماء کی طرف سے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی غیب ہے اور فرشتے بھی غیب ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی غیب ہیں اور فرشتے بھی غیب ہیں۔ تو جب غیب ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والا شخص ہی فرشتوں کے وجود کو مانے گا۔ جو اللہ کے وجود کا انکار کر دے گا وہ فرشتوں کے وجود کا بھی انکار کر دے گا، اور جس نے فرشتوں کے وجود کا انکار کر دیا اس نے اللہ کے وجود کا بھی انکار کر دیا۔ اس وجہ سے یہ بات ذہن میں رکھیں، جو شخص اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں نہ مانتا وہ فرشتوں کو بھی نہیں مانتا، اور جو اللہ کے وجود کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کو، وہ فرشتوں کو بھی مانتا ہے۔ یہ ضابطہ ذہن میں بٹھا لیں، جو اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کو مانتا ہے وہ فرشتوں کو بھی مانتا ہے، اور جو فرشتوں کو نہیں مانتا وہ اللہ کے وجود کا بھی انکاری ہے۔ تو یہ اصل وجہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی غیب ہیں اور فرشتے بھی غیب ہیں، نورانی مخلوق ہیں، اس وجہ سے ان کو ایمان باللہ کے بعد جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے، ایمان باللہ کے بعد ان کو ذکر کیا جاتا ہے۔ چلیے ہم میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، باقاعدہ اس ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو موضوع ہے فرشتوں پر ایمان، تو ہم نے کہا کہ فرشتوں پر ایمان کو اللہ پر ایمان لانے کے متصل بعد اس وجہ سے ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ یہ غیب ہے، کیونکہ یہ غیب ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بھی غیب ہے، تو اس وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ اور یہ بھی وجہ بن سکتی ہے، یعنی یہ بھی توجیہ بن سکتی ہے کہ چونکہ خالق اور مخلوق کے درمیان فرشتے جو ہیں وہ واسطہ ہیں، اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان فرشتے واسطہ ہیں، تو اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ پہلے ذکر کیا جاتا ہے ایمان باللہ کے بعد۔ یہ جو فرشتوں پر ایمان میں ملک ہے، ملائکہ، اصل تو یہ ایمان بالملائکہ ہے نا، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، تو ملائکہ جو ہے ان کو کیوں کہتے ہیں اور ان کی تعریف اور ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو ملائکہ جو ہے یہ ملک ان سے ہے، اور ملک کہتے ہیں ملک جو ہے یہ ملائکہ علوکا سے ہے، اور علوکا جو ہے ملک اصل میں ملک تھا، ملک اصل میں ملک تھا، تو ملک میں سے ملک یعنی اس میں حمزہ کو جو ہے وہ گرا دیا، اس طرح یہ ملک ہو گیا۔ ایک ملک ہوتا ہے ایک ملک ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ملک جو ہوتا ہے بادشاہ کو کہتے ہیں، اور ملک جو ہے وہ فرشتے کو کہتے ہیں، دونوں میں فرق ہے، جس کی جمع ملائکہ ہے، اور علوکا سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے پیغام۔ تو چونکہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام رساں ہیں اور اس کے اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں، اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ ملائکہ اور ملک کہتے ہیں، اس وجہ سے ان کو ملائکہ اور ملک کہتے ہیں۔ یہ تو ملائکہ کی لغوی تعریف تھی کہ یہ علوکا سے ہے، اور علوکا کا معنی ہوتا ہے رسالت اور پیغام۔ تو چونکہ یہ خالق اور مخلوق یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان جو ہے واسطہ ہیں، اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ ملک یا ملائکہ کہتے ہیں۔ اصطلاح میں فرشتوں سے کیا مراد ہے؟ فرشتوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک، یعنی یہ مخلوق ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا اور دیگر مخلوقات کے معاملات پر متعین کیا، جنہیں وہ بطریق اکمل و احسن ادا کرتے ہیں اور کبھی بھی حکم عدولی نہیں کرتے۔ ان کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان کی تعداد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ مجمل آپ سمجھیں کہ ایمان بالملائکہ کا خلاصہ ہے، ایمان بالملائکہ کا خلاصہ ہے۔ تو فرشتے جو ہیں یہ ایک عالم غیبی ہیں، فرشتے ایک عالم غیبی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں سے کوئی خصائص نہیں ہے، یعنی ان میں سے کسی کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت میں سے کوئی خصائص نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ توفیق دی کہ یہ مکمل اللہ کے حکم کے تابع رہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ یہ مکمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے تابع رہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اللہ نے قوت دی، فرشتوں کو جو اللہ نے قوت دی ہے وہ انسانوں سے کیا بلکہ تمام مخلوقات سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو جو ہے وہ قوت دی تاکہ جو ہے وہ بطریق احسن وہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کو نافذ کر سکیں اور ان کا نفاذ کر سکیں۔ اس وجہ سے
اللہ सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में फरमाता है कि वलहु मन फिस समावाति वल अर्द व मन इंदहु ला यस्तकबिरून अन इबादती वला यस्तहसिरून, कि उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जो आसमानों में और ज़मीन में है, व मन इंदहु, और जो उसके पास है, ला यस्तकबिरून अन इबादतिही, नहीं वो तकब्बुर करते उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में, ठीक है, वला यस्तहसिरून, और ना वो जो है वो उससे जो है वो उकताते और थकते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है उसने इन फरिश्तों को पैदा किया है। हाँ, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा किया है, और किस लिए पैदा किया है? अपनी इताअत फर्मा बरदारी के लिए। अपनी इताअत और फर्मा बरदारी के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा किया है इनको। और ये यानी किसी की ड्यूटी फरिश्तों में से सजदा करने की, किसी की ड्यूटी रुकू करने की, जो सजदे में है वो सजदे में है, जो रुकू में है वो रुकू में है, जो रुकू में है वो रुकू में है। तो ये मतलब है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वो इबादत करते हैं, उसमें तकब्बुर नहीं करते और उस पे थकते भी नहीं। युसब्बिहून अल-लैला वन-नहारा, और वो दिन और रात जो है वो तस्बीह करते हैं, दिन और रात जो है वो तस्बीह करते हैं। और आगे अल्लाह ताला फरमाता है ला यस्तकबिरून अन इबादतिही, वो उसकी इबादत में जो है वो किसी किस्म की जो है वो तकब्बुर नहीं करते और ना थकते हैं। युसब्बिहून अल-लैला वन-नहार, वो उसकी दिन रात तस्बीह करते हैं और वो उकताते नहीं हैं। अल्लाह ताला की तस्बीह करते हुए उनको उकताहट नहीं होती, मलल और जो है वो बोरिंग नहीं होती। इसी तरह अगर इनकी तादाद का अंदाज़ा लगाना हो कि फरिश्तों की तादाद कितनी है, तो सहीहैन में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम के जो मेराज का किस्सा है उसके अंदर मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे लिए बैतुल मामूर जो है उसको बुलंद किया गया, यानी मुझे दिखाया गया। बैतुल मामूर, बैतुल मामूर जो है ये एक अल्लाह ताला का घर है जो आसमानों में है, आसमानों पे है। तो अल्लाह के नबी ऐसा फरमाते हैं कि मेरे लिए बैतुल मामूर जो है उसको उठाया गया, बुलंद किया गया आसमानों में। युसल्ली फीही कुल्ल यौमिन सबऊन अल्फ मलक, उसमें तकरीबन रोजाना 70,000 फरिश्ते जो हैं वो नमाज पढ़ते हैं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इज़ा खरजू लम यऊदू इलैहि आखिर मा अलैहिम, कि अगर उनमें से वो जो निकलेंगे, जो निकल गया एक दफ़ा उसमें नमाज पढ़ के, वो दोबारा क़यामत तक उनकी बारी नहीं आएगी, दोबारा क़यामत तक उनकी बारी नहीं आएगी। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। इस हदीस से क्या पता चलता है? इस हदीस से पता चलता है कि आसमान में अल्लाह ताला की बहुत सारी मखलूक है, फरिश्ते, और इतनी ज़्यादा तादाद है उनकी कि रोज़ाना बैतुल मामूर में 70,000 फरिश्ते हाजिरी देते हैं, और जिसकी एक दफ़ा बारी आ जाती है दोबारा उसकी क़यामत तक बारी नहीं आएगी, जैसा कि दीगर हदीस में इसकी वजाहत मौजूद है, जैसा कि दीगर हदीस में इसकी वजाहत जो है वो मौजूद है। तो इससे पता चला कि फरिश्ते जो हैं ये अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक है, जिन्हें अल्लाह ने नूर से पैदा किया, अपने नूर से नहीं, वैसे अल्लाह ने नूर से पैदा किया है, और अल्लाह ने इनको अपनी इताअत फर्मा बरदारी के लिए पैदा किया है। और ये अल्लाह के मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ बंदे हैं, और उसकी जो है वो नाफरमानी नहीं करते, और उसकी जो है वो नाफरमानी नहीं करते। इबादुल मुकरमून, कुरान ये कहता है, इज्जत वाले फरिश्ते हैं। अब फरिश्तों पर ईमान लाने में क्या क्या चीज़ें मतलूब हैं, उसी तरह जैसे अल्लाह पर ईमान लाने में हमने कहा था कि अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाने में से पहला जुज़ ये है कि अल्लाह ताला के मौजूद होने पर हमारा ईमान होना चाहिए। तो फरिश्तों पर ईमान का जुज़ ये है कि हमारे फरिश्तों के होने पर ईमान हो, फरिश्तों के मौजूद होने पर हमारा ईमान हो कि फरिश्ते हैं। इस हमारा ईमान ये सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला मरहला ईमान बिल मलाइका में से। तो एक तो ये है कि उनके वजूद पर ईमान रखना, और ये ईमान बिल गैब का हिस्सा है, क्योंकि फरिश्ते आलमे गैबी में से हैं, फरिश्ते आलमे गैबी में से हैं, और उन पे ईमान लाना ईमान बिल गैब है। जो फरिश्तों का इनकार करने वाला है वो कभी नहीं कह सकता कि मैं ईमान बिल गैब रखता हूँ और मेरे पास जो है वो ये है, यानी ईमान बिल गैब मेरे पास मौजूद है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो फरिश्तों पर ईमान लाएंगे तो हमारा ईमान बिल गैब पूरा होगा, वगरना हमारा ईमान जो है वो मुकम्मल नहीं होगा। ठीक है, जिन फरिश्तों के किताब व सुन्नत में नाम जिक्र हुए हैं उन पर नामों के साथ ईमान रखना, उन पर नामों के साथ ईमान रखना कि फलां फरिश्ता, फलां नामी फरिश्ता है, फलां नामी फरिश्ता है, ये मतलब है। उनके नामों के साथ उन पर ईमान रखना, ये ईमान बिल मलाइका का जुज और हिस्सा है, ईमान बिल मलाइका का जुज और हिस्सा है।
اسی طرح جو ہے مثلا جبریل ہے، اب جبریل کا نام قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ وحی کے امین ہیں، وحی پر امانت دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو رسولوں اور انبیاء کی طرف جو ہے وہ بھیجتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو رسولوں اور انبیاء کی طرف بھیجتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد، اللہ کے رسول کی وفات کے بعد جبریل کیا کبھی دوبارہ آئے ہیں زمین پر؟ ہاں جی، یہ سوال ہے۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد جبریل کیا دوبارہ زمین پہ آتے ہیں؟ ہاں جی، سر نہیں، ہم نے پڑھا نا کہ جو ان کا سلسلہ جو ہے منقطع ہو گیا ہے آنے کا۔ اللہ 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 سر اللہ، ليلة القدر میں شاید سر شاید سر ویسے جو اس میں جو ہے نا وہ یہی ہم نے پڑھا نا کہ جبرائیل علیہ السلام وہی کا سلسلہ جو ہے وہ قیامت تک اب منقطع ہو گیا، تو جبرائیل کی ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے۔ نہیں، جبرائیل کی ڈیوٹی جو وہی لانے کی وہ پوری ہوئی ہے، اور کام تو یہ تو نہیں کہ اب جبریل کا کام ختم ہو گیا تو اب جبریل کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فی، قرآن میں سر سورہ قدر پڑھیں آپ ذرا، تنزل جی سر، الملائکۃ والروح فی، وہ اس میں تو فرشتے سر اس میں اترتے ہیں۔ جنرلی والروح سے کیا مراد ہے؟ جبریل امین ہاں، تو لیلۃ القدر کو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی آتے ہیں، لیلۃ القدر کو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی نزول ہوتا ہے۔ اور یہ واقعی یہ مسئلہ ہے، جب آپ سوال کسی سے بھی کریں گے نا، زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد اب آنا بند ہو گئے زمین پر، اب جبریل جو ہیں وہ نہیں آتے۔ آپ کسی سے پوچھ لیں تو لوگوں کے ہاں جو ہے یہ بڑا عام مسئلہ ہے، ایک نارمل چیز ہے۔ حالانکہ ہم یہ سورہ قدر جو ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی مطلع الفجر۔ تو یہاں تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں اترتے ہیں فرشتے اور اسی طرح روح، روح سے کیا مراد ہے؟ والروح فیہا، جبریل، جبریل امین جبریل کی امین طرف سے، یعنی فرشتے بھی آتے ہیں، اور الگ جبریل کا مقام ہونے کی وجہ سے، جبریل کی شان ہونے کی وجہ سے بلند، اللہ نے الگ ذکر کیا والروح، اور روح فیہا اس میں، یعنی یہ ضمیر پیچھے لیلۃ القدر کی طرف جا رہی ہے۔ بِإِذْنِ ربہم، یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ جبریل یا کوئی بھی فرشتہ اپنی مرضی سے کبھی زمین پر نہیں آیا، اپنی مرضی سے کبھی زمین پر نہیں آیا، بِإِذْنِ ربہم، اپنے رب کی اجازت اور اپنے رب کے حکم سے۔ تو اس آیت سے یہ پتا چلا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر آتے ہیں، زمین پر آتے ہیں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ان میں سے ليلۃ القدر ہے۔ اب ليلۃ القدر کے علاوہ کسی اور مقام پہ یا کسی اور دن میں آتے ہیں کہ نہیں، اس کے بارے میں شریعت خاموش ہے، اس کے بارے میں شریعت جو ہے وہ خاموش ہے۔ ہاں، اس سے پتا چلتا ہے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ وحی کے علاوہ اور کاموں کے لیے بھی آتے ہیں۔ ان کی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ جبریل جو ہے وہ عام فرشتہ نہیں ہے، جبریل سید الملائکہ ہے۔ کیا ہے جبریل؟ ہے سید الملائکہ ہے۔ تو سید الملائکہ جو سید ہے وہ صرف کام وہی کا ان کا تو نہیں، اور بھی ان کے کام ہے، یہ اصل ڈیوٹی ان کی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ان کو اگر کوئی ذمہ داری دیتا ہے، کوئی ڈیوٹی ان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو وہ اس کو نبھاتے ہیں۔ مثلا ہم نے حدیث شاید آپ نے سنی ہوگی کہ جب فرعون جو ہے اس کی روح قبض ہونے لگی تو فرعون نے کہا آمنت بربی موسیٰ و ہارون، یا میں ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، بما آمن بی بنو اسرائیل۔ تو اس وقت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے رسول کو کیا آ کر بتایا کہ اللہ کے رسول اگر آپ اس وقت ہوتے اور آپ دیکھتے کہ میں کیسے جو ہے وہ گندی مٹی، گب جس کو کہتے ہیں، گندی کالی مٹی میں فرعون کے منہ میں جو ہے وہ اٹھا کر ڈال رہا تھا، آپ کاش کے اس وقت دیکھ لیتے کہ جب فرعون کے منہ کے اندر میں مٹی ڈال رہا تھا گندی اٹھا کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وحی کے علاوہ بھی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر ان کا نزول ہوتا ہے، ان کا زمین پر نزول ہوتا ہے، لیکن اصل ان کا کام وہی لانا تھا جو کہ ختم ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جبریل کو اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کوئی اور کام دے سکتے ہیں اور وہ اتر سکتے ہیں زمین پر، یہ جو ہے وہ
آپ سمجھیے کہ اس سے کم از کم ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے، ہمیں کم از کم جو ہے اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام وحی کے علاوہ بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اسی طرح مثلا میکائیل ہے. میکائیل جو ہے ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ بارش برسانے پر، نباتات وغیرہ اور جو پھل وغیرہ ان پر ان کی ڈیوٹی ہے میکائیل کی. اور اسرافیل جو ہے ان کی ڈیوٹی سور پھونکنے پر ہے. سور پھونکنے پر ان کی ڈیوٹی ہے، اور یہ قیامت تک جو ہے اس انتظار میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہو اور وہ جو ہے وہ اس کی تعمیل کریں. تو جبریل امین علیہ والسلام اسرافیل جو ہے یہ سور پھونکنے پر ان کی ڈیوٹی ہے، اور یہ اس کام پر متعین ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. ملک الموت، ملک الموت جو ہے وہ انسانوں کی روحیں قبض کرنے کے لیے، حیوانات کی، انسانوں کی، تو وہ ارواح جو روحیں ہیں جس چیز میں بھی روح ہے اس کی روح قبض کرنے کی ڈیوٹی جو ہے وہ ملک الموت کی ہے، اور باقی اس کے آوان ہیں. ملک الموت ہے اور باقی اس کے آوان ہیں. آوان کا مطلب یہ اس کے ساتھی. ملک الموت کے ساتھ اور فرشتے بھی ہوتے ہیں، اور فرشتے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ملک الموت جو ہے صحیح راجح قول کے مطابق ان کا نام اسرائیل نہیں ہے. ملک الموت کا نام صحیح کسی حدیث میں اسرائیل نہیں آیا. اسرائیل ملک الموت کا نام کہیں بھی نہیں آیا، اس کو ملک الموت ہی کہتے ہیں. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، یہ قرآن بھی کہتا ہے. تو ملک الموت جو ہے یہ آپ سمجھیں کہ اس کا نام ہے یا اس کی صفت ہے. باقی یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے یہ نام نہیں ہے، کسی صحیح حدیث میں وارد نہیں ہوا. اسرائیل کسی صحیح حدیث میں نام وارد نہیں ہوا، یہ غلط العام ہمارے یہاں چلتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے سر بعد جتنی بھی لیونگ تھنگس ہیں جیسے جانور چوپائے، ہر چیز کی جو روح ہے وہ ملک الموت قبض کرتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے آپ بتا جی رہے جی بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. ہر ذی روح کی روح قبض کرنا جبرائیل کی ڈیوٹی ہے، سوری ملک الموت کی ملک ڈیوٹی، الموت. ملک جی سر. الموت کی ڈیوٹی ہے. تو اس کا نام اسرائیل یہ کسی صحیح حدیث میں وارد نہیں ہوا. بعض آثار کے اندر آتا ہے جو نقل کیا جاتا ہے، لیکن کسی صحیح حدیث میں اسرائیل کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح فرشتوں میں سے ایک فرشتہ مالک ہے. مالک جو جہنم کا دروغہ ہے اور جہنم کی آگ پر اس کو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے، اور اس کا قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ ذکر موجود ہے کہ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہ وہ آواز دے کر کہیں گے کہ اے مالک فرشتے اپنے رب سے دعا کریں کہ موت ہی دے دے، موت کا فیصلہ ہی کم از کم ہو جائے. تو یہ مالک فرشتے کا نام بھی قرآن میں ذکر ہے. اسی طرح جو ہے وہ فرشتوں میں سے خازن یعنی رضوان ایک فرشتہ ہے، اس کا بھی ذکر ہے. رضوان کا ذکر بھی ہے احادیث کے اندر. اسی طرح جو ہے وہ کچھ ایسے فرشتے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی جو ہے وہ رحموں پر ہے، یعنی عورت کے رحم پر بچے کے جو اعمال ہیں اس کا نامہ اعمال ہے اس کو لکھنے کی ڈیوٹی ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، اور مختلف امور پر ان کو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے. تو جن کے نام ثابت ہیں ہم ان کو ناموں کے ساتھ ان پر ایمان لائیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے ٹوٹل قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ 25 کے قریب انبیاء ہیں جن کا ذکر ہے. قرآن کریم میں ٹوٹل 25 کے قریب انبیاء ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے. تقریباً 18 کے قریب جو ہیں وہ تلکا حجتنا کے اندر موجود ہیں، اور اسی طرح باقی جو ہیں وہ تقریباً 7 کے قریب وہ دیگر قرآن کے مقامات میں موجود ہیں. ٹوٹل 25 کے قریب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن کریم میں ذکر ہے. تو ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فرشتے پیدا کیے ہیں اور ان کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں. کتاب و سنت میں مذکور ان کی صفات اور ان کے اعمال پر ایمان رکھنا، جیسا کہ جبریل جو کہ وحی پر متعین ہے ان پر ایمان، میکائیل جو کہ رزق اور انزال مطر پر متعین ہے. اسرافیل یہ تفصیل میں نے ساری بتا دی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکال کا یا میکائیل کا دشمن ہو تو بے شک اللہ سب کافروں کا دشمن ہے.
اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام قیام اللیل کے آغاز میں دعائے استفتاح پڑھتے تھے، اور اس میں آپ یہ دعا کرتے تھے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ یہ دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے، اور ان تین فرشتوں کو آپ جمع کرتے تھے، ان تین فرشتوں کا نام لے کر آپ جو ہے وہ ربا جبرائیلا اور جبریلا و میکائیلا و اسرافیلا، آپ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیتے تھے اس کی ربوبیت کا، اور ان تین فرشتوں کو اس وجہ سے آپ جمع کرتے تھے کہ یہ تین فرشتے جو ہیں ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ حیات و زندگی پر ہے، ان کی ڈیوٹیوں کا تعلق حیات و زندگی کے ساتھ ہے۔ جبریل کی جو ڈیوٹی ہے وہ وہی پر ہے، اور وہی دلوں کے لیے حیات و زندگی ہے۔ اسی طرح جس کی ڈیوٹی جو ہے وہ میکائیل ہے، مثلا ان کی ڈیوٹی بارش برسانے پر ہے، اور بارش کے اندر بھی انسانوں کے لیے، حیوانات کے لیے زندگی اور حیات ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں اسرافیل کی، تو اسرافیل ان کا کام سور پھونکنا ہے، اور سور پھونکنے کے اندر بھی حیات و زندگی ہے۔ پہلے لوگ مر جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، اور پھر جب یہ سور پھونکیں گے تو لوگ زندہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ ان تینوں کی ڈیوٹی کا تعلق حیات اور زندگی کے ساتھ ہے۔ وہ یا وہی ہو، دلوں کی زندگی ہو، یا پھر اس سے مراد بارش ہو، تاکہ وہ سب مخلوقات کے لیے جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ رحمت ہو، اور اس میں حیات ہے انسانوں کی، حیوانات کی، یا پھر جو ہے اس سے مراد سور ہو کہ سور پھونکا جائے گا، سارے بے ہوش ہو جائیں گے، اور سور دوبارہ پھونکا جائے گا تو سب جو ہے وہ ہوش میں آ جائیں گے۔ تو یہ ہے، کچھ فرشتے ان کی ڈیوٹی ہواؤں پر ہے، کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہواؤں پر ہے، ہوائیں چلانا، والناشرات نشرا، ٹھیک ہے، فالفارقات فرقا، فالملقیات ذکرا وغیرہ، یہ سارے صفات ہیں ساری جو فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی، اور اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو فرشتوں کے وجود کا انکار کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ فرشتے جو ہیں ان کا جسم نہیں، یا وہ نظر نہیں آتے، اور ہم تو صرف ان چیزوں کو مانتے ہیں جو نظر آتی ہیں اور ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ لہذا کچھ لوگوں نے فرشتوں کا انکار کر دیا کہ ان کے جسم ہوں یا فرشتے موجود ہوں، وہ اس کو بعض کہتے ہیں جی عقل فعال، عقل الفعال، ذہین عقل، بعض اس کو کہتے ہیں، بعض اس کو اور کوئی جو ہے وہ آپ سمجھے کہ نام دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت بات کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ ان لوگوں نے فرشتوں کا انکار کیا ہے اس وجہ سے کہ فرشتوں کے جسم ہمیں نظر نہیں آتے، حالانکہ ضروری تو نہیں ہے کہ اس کے لیے مشاہدہ ہی ہو، اور کئی چیزیں غیبی مانتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں مانتے؟ تو بہرحال کچھ لوگوں نے انکار کیا، اور ان پر رد کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے اور غیبی امر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے درمیان واسطہ بنایا ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع ویزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس طرح سورہ انفال میں وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اسی طرح ایک اور تیسرے مقام پہ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ اسی طرح جو ہے سورہ رعد کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ تو یہ سورہ رعد میں ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی حدیث جو کہتے ہیں نا اس سے مراد علت ہے یا اس سے مراد یعنی عقل فعال ہے، یہ حدیث جبریل ہے، حدیث جبریل صحیح بخاری میں ہے، اور اس حدیث میں کیا ہے؟ وہ حدیث جبریل نہیں جو ہم نے پیچھے ابھی پڑھی ہے، یہ اور ہے۔ اس میں ہے اذا حب اللہ العبد نادى جبریل، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ جبریل امین علیہ السلام کو بلاتا ہے۔ ان اللہ یحب فلان، بے شک اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فاحبہ، تو اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو کہتے ہیں کہ فیحب جبریل اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر وہ اہل آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں ان اللہ یحب فلانا، بے شک اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فاحبو، تو اس سے محبت کرو۔ فیحب اہل السماء،
اس سے اہل آسمان محبت کرتے ہیں. ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے. تو بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں. میں نے پچھلی جو آیات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ بھی دلیل ہے کہ فرشتے موجود ہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے 2 دفعہ جبریل امین کو خود دیکھا ہے، اللہ کے رسول نے فرشتے دیکھے ہیں، اور اللہ کے نبی صادق و مصدوق ہیں، اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں. اہل مکہ نے آپ کو آزمایا، آپ کا امتحان لیا، لیکن آپ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ناکام نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. تو عملی طور پر اللہ کے رسول نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 دفعہ دیکھا ہے اصلی حالت میں. اس کے علاوہ صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے کئی دفعہ جبریل کو دیکھا انسانی شکل میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو متعدد دفعہ جو ہے وہ آپ سمجھے وہی آپ پر آتی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے موجود ہیں، اور عملی طور پر لوگوں نے جو ہے وہ آپ سمجھے کہ ان کے مسائل حل ہوتے ہیں. اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ایسی پاور ہے جو اس نظام کو اور ان معاملات کو جو ہے وہ دیکھتی ہے اور ان کو سر انجام دیتی ہے. اچھا جی، یہ کلیئر ہو گیا کہ ان تینوں فرشتوں کو کیوں ذکر کیا جاتا ہے. دعا کے اندر اللہ کے نبی ذکر کرتے تھے. فرشتوں کے اوصاف قرآن کریم میں، حدیث میں جو ذکر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اس کے حکم میں قاصد ہیں، پیغام رساں ہیں، ان سے ہمیشہ اطاعت اور خیر سرزد ہوتی ہے، عباد المکرمون ہیں. اسی طرح عظیم خلقت اور شدید قوت کے مالک ہیں. اللہ تعالیٰ نے کو جسامت بہت بڑی دی ہے. نبی علیہ السلام نے 2 دفعہ جبریل کو دیکھا. ایک دفعہ جب اجیاد نامی مقام پر دیکھا تو فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل کو دیکھا، لہو 600 جناح، ان کے 600 پر تھے، 600 پر تھے، قد سد الافق، اور افق بھرا ہوا تھا. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذن علی ان احدث عن ملک من ملائکۃ حملۃ العرش، مجھے اللہ نے اجازت دی کہ میں حملۃ العرش جو ہیں عرش اٹھانے والے فرشتے، ان کی جسامت کو بیان کروں. پھر آپ نے فرمایا ما بین شحمتی اذنہ الی کتفہ 700 سنہ، اس کی کانوں کی لو اور اس کے کندھے تک کا فاصلہ جو ہے وہ آپ سمجھے کہ 700 سال کی مسافت کا ہے، 700 سال کی مسافت کا ہے. تو اب اندازہ لگائیں کہ یعنی کتنی بڑی جسامت ہے. 700 سال کی مسافت، صرف کانوں کی لو سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ. تو خود اس کی فرشتے کی جو ہے وہ ذات کتنی بڑی ہوگی، کتنا بڑا جسم ہوگا. تو یہ اصل وجہ ہے عظیم الخلقت اور شدید القوا. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ تعالیٰ نے اوصاف بیان کیے. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو وہی کرتے ہیں، اور اس کی مخالفت اور اس کی جو ہے وہ نافرمانی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے. بل عباد المکرمون، بلکہ وہ تو آپ سمجھیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے معزز بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے معزز بندے ہیں، مکرم بندے ہیں. لا یسبقونہ بالقول، نہیں وہ سبقت لے جاتے، نہیں آگے بڑھتے سبقت لے جاتے بالقول، بات میں، وہم بامرہ یعملون، اور وہ اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں. بات کرنے میں پہل نہیں کرتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، بلکہ اس اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں، اور جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو اس کے مطابق تعمیل کرتے ہیں. اسی طرح علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اس کے اندر بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم الخلقت فرشتے جو ہیں وہ بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ ان کے جو یعنی اعمال ہیں وہ اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ ان کی ڈیوٹیاں لگائی جو وہ کر سکتے ہیں، یا جو ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا وہ اللہ نے ان کی ڈیوٹیاں لگا دی. اچھا جی، ایمان بالملائکہ کے ثمرات کیا ہیں؟ ایمان بالملائکہ کے ثمرات اور فوائد و نتائج کیا ہے؟ اس پہ روشنی ڈالیں ذرا. ایمان بالملائکہ، یہ اس کے کیا فائدے ہیں؟ یعنی فرشتوں پر ایمان لانے کے کیا فوائد ہیں؟ شیخ اس کا سر یہ تو یہ ہے کہ ایمان بالغیب میں سے ہے، مطلب ہم فرشتوں پر ایمان نہیں لاتے تو غیب پر ہم ایمان نہیں رکھ رہے. آسان تھی. اور دوسرے یہ ایمان بالغیب میں سے ہے، اور جو فرشتوں پر ایمان نہیں رکھے گا وہ اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھے گا، اور دیگر غیبی امور کا بھی انکار کرے گا، اور جنت کا بھی انکار کرے گا، جہنم کا بھی انکار کرے گا. جی. اور سر یہ چونکہ وہی لانے کا ذریعہ ہے، تو اگر ہم ان کا یعنی جبرائیل علیہ السلام، تو اگر ہم یعنی ان کا انکار کرتے ہیں تو پھر تو ہم اس وحی کا انکار بھی کر رہے ہیں کہ یعنی جو انبیاء پر نازل ہوتی رہی. آسان تھی.
ٹھیک ہے حسن، یعنی جو جبریل کا انکار کر رہا ہے وہ تو وہی سر کا انکار کرے گا. سر ایک اور فائدہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ہاں یہ ہماری گڈ اینڈ بیڈ ڈیڈس کو ہماری لکھتے ہیں نا، تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر اچھی محفل میں ہم بیٹھے ہیں تو ہاں ہمارے فرشتے ہمارے اعمال بالکل نوٹ کر رہے ٹھیک ہیں۔ ہے. احسنتی، ماشاء اللہ احسنتی. یعنی انسان جو ہے وہ اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اور انسان اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ میں جہاں بھی ہوں میری کلام کا جو یعنی میں القاء کرتا ہوں، جو زبان سے ادا کرتا ہوں، فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اور کوئی؟ سر اس سے یہ بھی ہے نا کہ جیسے اللہ کی خاطر محبت کی جاتی ہے، اللہ کی خاطر نفرت کی جاتی ہے، تو اگر ہم فرشتوں سے بھی محبت کریں گے اور وہ بھی ہم سے کریں گے تو ہمارا اسٹیٹس بھی بلند ہوگا اللہ کے حکم سے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ان کی ہم جو دعائیں ہیں وہ بھی لینے کی کوشش کریں گے، ان کی بددعا سے بچنے کی کوشش بھی کریں گے. چلیے میں جلدی ذکر کر دیتا ہوں چونکہ ٹائم ہمارا اوپر جا رہا ہے. سر ہمارے لیے درود سب سے بڑے جو دلیل ہے وہ درود پہنچانے کا جو ذریعہ میں فرشتوں کے تھرو ہی ہے نا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث کا تعلق فرشتوں کے ساتھ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث کا تعلق فرشتوں کے ساتھ اور جنات کے ساتھ، شیاطین کے ساتھ ہے. یعنی اللہ کے نبی نے ان حدیث میں فرشتوں کے کچھ اوصاف بیان کیے، فرشتوں کے حالات ذکر کیے، اس میں جنات کے حالات ذکر کیے، شیاطین کے حالات ذکر کیے. شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے تم بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، شیطان بائیں ہاتھ سے پیتا تم بائیں ہاتھ سے نہ پیو، شیطان اس طرح بیٹھتا ہے تم اس طرح نہ بیٹھو. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم ایمان بالملائکہ نہیں کریں گے تو یہ ساری چیزیں رد ہو جائیں گی، اللہ کے نبی کی احادیث رد ہو جائیں گی. اور بڑی بات یہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانے والا جنات کو بھی مانے گا، اور جو فرشتوں پر ایمان نہیں لائے گا وہ جنات پہ بھی ایمان نہیں لانے والا. یہ بات ذہن میں رکھیں، جو فرشتوں کو نہیں مانتا وہ جنات کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ جنات بھی تو غیب ہے. جنات کو مان لینے والا فرشتوں کو بھی مان لے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا وہ اس کا بھی انکار کرے گا، وہ اس کا بھی جو ہے وہ انکار کرے. اس سے بڑی بات، بڑا فائدہ یہ نوٹ فرما لیں، بڑا فائدہ یہ کہ فرشتوں پر ایمان لانے اور ان کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں، ان کی جو خلقت بیان ہوئی ہے، اس پر ایمان لانے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی قوت، اللہ تعالیٰ کی پاور، اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جس خالق نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات بنائی ہے، اتنے پاورفل فرشتے بنائے ہیں، اتنی عظیم الخلقت کی فرشتے بنائے ہیں، وہ اللہ کی خود ذات کتنی بڑی ذات ہوگی، اس اللہ کی اپنی پاور کتنی ہوگی، آپ سوچیں ذرا. یعنی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو سید الملائکہ ان کے 600 پر ہیں، اور حملۃ العرش جو عرش اٹھانے والا فرشتہ ہے اس کی کانوں کی لو سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کا ہے. تو اندازہ کریں کہ ان کو بنانے والا خالق کتنا عظیم ہوگا، اس کی پاور کیا ہوگی، اس کی طاقت کیا ہوگی. اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی قوت، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا اندازہ ہوتا ہے. اور اس سے بڑی بات، اگلا فائدہ، فرشتوں پر ایمان لانے سے یعنی انسان اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا کچھ کیا ہے، کہ اللہ نے فرشتے بنائے اور یہ فرشتے انسان کی خدمت کے لیے ہیں. آپ دیکھیں کیا کیا انسان کے لیے کر رہے ہیں. کوئی فرشتے انسان کے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، کوئی فرشتے انسان کے لیے وحی لا رہے ہیں، کوئی فرشتے انسان کے لیے بارش برسا رہے ہیں، کوئی فرشتے انسان کے لیے جو ہے وہ یعنی آپ سمجھیں کہ اس کی جو رحم ہے، رحم کے اندر اس کی تخلیق کی ذمہ داری، اس کے نامہ اعمال کی ذمہ داری، یعنی یہ سارے معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو دیے. اے انسان تیرے لیے سب کچھ ہے، اے انسان یہ تیرے لیے ہے. تو کیا اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا نہ کریں اس پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہمارے اوپر کتنے بڑے بڑے احسانات. ان میں سے یہ ہے کہ اللہ نے یہ فرشتوں جیسی عظیم مخلوق، اتنی عظیم مخلوق ہے کہ جب یعنی اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو تباہ کیا تو انہوں نے پر اٹھایا اور لے جا کر جو ہے وہ پوری بستی کو الٹ دیا. اور فرشتے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے جب طائف والوں نے آپ کو پریشان کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اجازت دیں ہم 2 پہاڑوں کے درمیان رکھ کے ان کو جو ہے وہ ہم ان کو گرینڈ کر دیتے ہیں، ان کو پیس کے رکھ دیتے ہیں، آپ اجازت تو دیں. تو آپ سوچئے ذرا کتنے بڑے بڑے عظیم الخلقت فرشتے ہیں، اللہ نے اے انسان تیرے تابع کر دیے، تیرے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. تو اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انسان کو احساس ہوتا ہے اور انسان اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان جو ہے وہ آپ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ سے مزید محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مزید محبت کرتا ہے اور فرشتوں سے محبت کرتا ہے، اور فرشتوں سے محبت اللہ سے محبت ہے.
اور اسی طرح فرشتوں پر ایمان اللہ پر ایمان ہے، اور فرشتوں کا انکار اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار ہے، اور اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانے والا دیگر غیبی امور کو بھی ماننے والا ہوتا ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جی کوئی آپ کا سوال، استفسار، اشکال وغیرہ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر جو صوفی جو ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یعنی سیدنا جبرائیل علیہ السلام یا پھر جو دوسرے فرشتے ہیں وہ مختلف موقعوں پر جو ہے وہ آتے ہیں نیک لوگوں کے پاس، یا جو اولیاء ہیں ان کے پاس آتے ہیں، مطلب وہی کے لیے نہیں، لیکن جو یعنی جسے وہ کشف وغیرہ کہتے ہیں کہ یعنی وہ اس لیے آتے ہیں روحانی تربیت کے لیے یا اس طرح سے، تو پھر یعنی سر پھر یہ کیا ہے، یعنی اس کا کیا جواب ہوگا؟ کیا واقعی ایسا باطل ہوتا ہے، ہے؟ یہ باطل ہے، باطل عقیدہ ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے آغاز میں ہم اس حوالے سے کچھ بات کریں گے کہ فرشتوں کے بارے میں جو باطل نظریات لوگ رکھتے ہیں جی وہ کیا ایمان بالملائکہ کے منافی ہیں، یا اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، یا مطلب اس کا کیا حکم ہے۔ تو یہ صوفیہ کا نظریہ، یا اس طرح جو کہتے ہیں کہ آنا جبریل نے جو ہے وہ حضرت علی پر تھا اور وہ مشابت کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول پہ چلا گیا، تو اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اس میں ایک باقاعدہ پورا فرقہ ہے جو شیعہ کے فرقوں میں سے، وہ یہ کہتے ہیں باقاعدہ کہ جبریل نے آنا اللہ کے رسول پر تھا، لیکن وہ جو ہے وہ چلا گیا ناؤز باللہ، سوری آنا علی پر تھا اور چلا وہ اللہ کے رسول پر گیا مشابت کی وجہ سے، ولیاذ باللہ۔ اور بھی جی کئی سر۔ اس کے اندر ایسے باطل نظریات اور افکار ہیں جو ایمان بالملائکہ کے خلاف ہیں۔ جی جی سر سر جزاک۔ جو حضرت لوط علیہ السلام کی طرف فرشتے آئے تھے انہوں نے مطلب کہ پرمار کے اندھا بھی کیا تھا لوگوں کو، یا صرف بستی گرائی تھی، یا دونوں کام کیے نہیں، تھے؟ واللہ عالم، واللہ عالم، میرے اس وقت ذہن میں استحضار نہیں مجھے تفصیلات کا اس واقعے کی، لیکن اتنا مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ فرشتوں نے پوری بستی اٹھائی تھی اور اس کو اوپر لے جا کر جو ہے وہ پھینکا تھا۔ ٹھیک ہے، فجعلنا عالیہا سافلہا، قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا، پھر اللہ نے پتھروں کی بارش بھی ساتھ برسائی۔ فرشتے کے پر سے اندھا 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 کیا ہونا ہے، وہ اور ہی کچھ ہو جانا ہے۔ فرشتے کے پر سے صرف اندھا ہوگا وہ؟ چلیے ختم کرتے ہیں ہم یہ کلاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔